حضرات محترم، ہم تذکرے کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات پاک جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضور پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ایک سورہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتی ہے النجم کے نام سے، سورۃ النجم جسے کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک اور اس کی کئی ساری آیتیں ہیں جس میں حضور پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص کر کے حضور پاک کا وہ ذکر پاک جسے سفر معراج کہا جاتا ہے۔ معراج پاک کے اندر جو کچھ حضور پاک کے ساتھ معاملات ہوئے اس میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں سارے اس سورہ پاک کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ نجم۔ سورہ نجم، والنجم اذا ہوا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے، دوسرے کسی کا آپ پڑھو گے تو ترجمہ بدل جائے گا۔ تارے کی قسم جب وہ اترے۔ کسی اور کا سنی ترجمے پڑھو گے جب تک آپ لائن پر رہو گے، اور جب کسی اور کے ترجمے پڑھو گے تو گاڑی پٹری سے اتر جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے تفسیر بھی کر دی، ترجمہ بھی کر دیا۔ کیا کہا؟ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ ثابت کیا ہوا؟ اترنا کب ہوتا ہے؟ جب جانا ہوگا تب آنا ہوگا۔ جب گئے نہیں تو آئے نہیں۔ چھت سے آپ اتر گئے مطلب کیا؟ آپ چڑھے تھے۔ آپ کا موجود وجود وہاں پر اوپر پایا گیا تھا۔ آپ اتر گئے مطلب آپ چڑھے تھے۔ یہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، یعنی ہمارے حضور معراج کو گئے تھے، معراج کا سفر آپ نے کیا تھا، معراج کر کے واپس آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں یہی آیت پاک سے کہتا ہوں والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج کر کے آئے۔ یوں آپ ڈکشنری کا اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو النجم کا معنی بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ ستارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تارہ جو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، چمکا وقت پر چمکا، صبح کا وقت ہوا وہ غروب ہو گیا، اس کا وقت ختم ہوا تو وہ ڈوب گیا۔ اسی طرح ستارے کے معنی میں بھی آتا ہے، دیگر خاص ستاروں کے معنی میں بھی یہ نجم بولا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر کی ایک قسم کی گھاس جس کے اندر جڑیں نہیں ہوتی ہیں، جس کے اندر مضبوط لکڑی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ زمین میں پھیلتی ہے، کبھی کبھار اس کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ گھاس اٹھی ہوئی چمکتی ہوئی ہریالی والی نظر آتی ہے، تو اسے بھی عرب کی بھاشا کے اندر نجم کہا جاتا ہے۔ پھر اس سورۃ پاک کے اندر جو نجم بولا گیا ہے اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نازل ہونا، اترنا۔ 30 پارے کیسے آئے؟ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً اللہ پاک جبریل کو کہتا رہا اور جبریل وہ وحی لے کر کے آتے رہے، اور یوں پورا کتنے سالوں کے اندر؟ 23 سالوں کے اندر۔ کتنے؟ 23 سالوں، 23 سال کے اندر پورا قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ تو النجم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا دھیرے دھیرے نازل ہونا۔ پھر یہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے والنجم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور پاک معراج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لے آئے۔ والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ یہ ترجمہ ہمارے ایمان کو بچا کر کے چلا گیا۔ یہ دیوبندی وہابیوں نے یہاں پر معاذ اللہ گمراہ ترجمہ کیا ہے، گمراہ۔ اللہ کے انبیاء رسولان نظام پاک ہوتے ہیں، وہ ہدایت کا پیغام لے کر کے آتے ہیں اور پیغام دے کر کے جاتے ہیں، نہ وہ کبھی بھی
غلط راہ، گمراہی جسے کہا جاتا ہے، خدا کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا، وہ بالکل بھی ان کے اندر ہوتا نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے وہ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو دھیان نہیں رہے گا تو آپ غلط شبدوں کا استعمال کر جائیں گے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ براہ چلے، ایسا کوئی راستہ آپ نے بالکل بھی اختیار نہیں کیا جو خدا کو ناپسندیدہ راستہ، غلط راستہ، غلط سسٹموں والا راستہ، غلط طریقوں والا راستہ، جس میں خدا کے سوا کسی کو ماننا ہو، ایسا حضور پاک نے کبھی بھی کوئی راستہ اختیار نہیں کیا ہے۔ حضور پاک نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کون سا تھا؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ جو ہر نمازی نماز کے اندر پانچوں وقت پڑھے جانے والی تمام رکعتوں کے اندر پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھے راستے کی جو دعا رب نے سکھائی ہے، یقیناً وہی پیغام لے کر کے ہمارے حضور تشریف لائے اور آپ اسی پیغام کے اوپر رہے، اللہ کا وہ پیغام بندوں تک پہنچایا۔ حضرات یہاں پر آپ ایک مسئلہ اور سمجھیں، فتویٰ اعلیٰ حضرت کا، مسئلہ شریعت کا کیا ہے؟ صاحب کا شبد استعمال کرنا، جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، پیر صاحب، بھائی صاحب، ہے نا، بولتے ہیں نا ایسا۔ محمد صاحب لوگ بولتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، بولیں معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ بولتے ہیں پیغمبر صاحب بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا تمہارے صاحب نہ بہکے نہ راہ سے بھٹکے، یہ ترجمہ کیا، پھر فتویٰ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صاحب کا لفظ ملانا، بولنا، جیسے محمد صاحب کہنا، یہ آریوں پادریوں کا طریقہ ہے۔ کس کا ہے؟ ایمان والوں کا نہیں ہے، آریوں پادریوں کا طریقہ ہے۔ اسے وہ عام طور سے معروف طریقے سے، جس طرح سے وہ لوگوں کو کہتے ہیں، زید صاحب، عمر صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح حضور پاک کے نام کے ساتھ استعمال نہیں کرنا ہے، حضور پاک کے نام کے ساتھ اس طرح سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ جب آپ استعمال کریں، ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ یوں نام پاک حضور پاک کا لے کر کے صاحب کا شبد استعمال نہیں کیا جائے۔ اب آپ یہ کہاں سنیں گے؟ پیغمبر صاحب کا شبد آپ سن رہے ہوں گے نا، کون بولے گا؟ میں تو نہیں بولوں گا، بولے گا وہ جو میں نے وہ کہا تھا نا آپ کو، انگلش بھاشا سیکھنا، اس وقت جو میں بات کر رہا تھا اس کو آپ دماغ کے اندر لائیں۔ وہ انسان جس نے دین چھوڑ کر کے دنیا حاصل کی ہوگی، صرف وہ ایجوکیشن کی رٹ لگا کر کے پڑھ گیا ہوگا، وہ استعمال کرے، ورنہ جسے یہ پتا ہو کہ حضور ہمارے بہت عالی مرتبت اور عالی شان ہے، تو آپ کی شان پاک کے ساتھ جن جن شبدوں کو جوڑا جائے گا، وہ تمام شبد، وہ تمام القاب ایسے ہوں گے جس کا جنرل استعمال نہیں ہوتا، پرسنل حضور کے ہی لیے، پرسنل حضور ہی کے لیے تمام تر وہ شبد جن کے اندر ادب کے دائرے پاتے ہیں۔ میں نے بیچ میں کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، کہا سرکار ہم ایک ہی کے لیے بولتے ہیں، حضور ہم ایک ہی حضرت کے لیے بولتے ہیں، باقی ہر کسی کو نہ سرکار کہتے ہیں نہ حضور کہتے ہیں۔ تمام کے مرتبے اپنی جگہ پر رہے، میرے حضور کا مرتبہ الگ ہے۔ شبدوں کا چناؤ، بھاشا کا انداز، طور طریقہ، سسٹم، اس انداز کا ہونا کہ جب بولا جائے حضور، بات خیال کسی اور کا آئے ہی نہ۔ یہ عادت اپنی بنا لیں، اپنے گھر کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر حضور کا شبد جیسے ہی بولا جائے تو خیال کے اندر کیا آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی بولے، کہاں پر بھی پکارا جائے، بات یہی ہو کہ بس بولا ہے حضور تو اور کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، بس میرے نبی کی بات ہے۔ صاحب کا شبد، صاحب کا شبد، سر کا شبد، یہ ہم حضور پاک کے ساتھ نہیں بولیں گے۔ ہم جب بھی بولیں گے، انگلش میں بولنے کے بھی طریقے ہیں، پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم بولنے کے سسٹم ہیں،
اگر آپ کو شوق ہے اس بھاشا کا تو اس میں سیکھیں. ہماری باقی اپنی سادھی بھاشا کے اندر کیا بولتے ہیں؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک سرور کائنات، سرکار، آقا، یہ سارے شبد بولتے ہیں. اب ان سارے شبدوں کو جب ہم نے حضور کے لیے بولنا شروع کیا ہے تو کوئی کیسا بھی ہو، کتنا بھی اونچا ہو جائے، لیکن وہ شبد وہیں پر رہیں گے، وہاں سے ہٹیں گے نہیں. یہ ہے طریقہ اور یہ ہے ہمارا اسلامی سسٹم. تو کیا ہوا کہ تمہارے صاحب، یہ صاحب کا شبد اعلیٰ حضرت نے جو بولا ہے یہ اس لیے بولا گیا ہے کہ یہاں پر رب عز و جل نے صاحب کا شبد استعمال کیا ہے. اور یہ استعمال اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پر جو بے ایمان تھے مکہ کے اندر، جو حضور پاک کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم غلط جو باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے محبوب جو آئے ہیں وہ ہمیشہ سیدھی راہ ہی پر رہے. وہ کہہ رہے تھے نا تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، ان کا طریقہ چھوڑ دیا، ان کا رواج چھوڑ دیا، سسٹم چھوڑ دیا. وہ ان بتوں کو مانتے تھے 360 کو، اور تم ایک خدا کو مانتے، ایسی باتیں کر رہے تھے. قرآن نے کہا نہیں، وما ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ اور راہ کی طرف چلے، نہ بے راہ چلے، نہ بے راہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 2 آیت پاک. اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے. حضور پاک کے انداز بیان سسٹم کیا ہے؟ اپنے من کی کوئی بات نہیں کرتے، اپنی آرزو تمنا کی وہ کوئی بات نہیں کرتے. وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. حضور پاک جو کچھ کہتے ہیں یہ رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہوتا ہے، وہی حضور پاک کہہ رہے ہوتے ہیں. حضور پاک نے اپنے من، اپنی تمنا سے کوئی بات نہیں کی. یہ شان پاک ہے. ان بے ایمانوں کا طریقہ کیا تھا؟ معاذ اللہ رب العالمین، وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید، فرقان حمید محمد نے اپنے حساب سے لکھ لیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. وہ کہا کرتے تھے، کوئی آ کر کے ان کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، یہ خود اپنے آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں. قرآن نے صاف منع کر دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو انہوں نے کہا ہے، جو وہ کہتے ہیں، سارا کے سارا ہمارا کہا ہوا ہوتا ہے اور وہ تمہارے تک پہنچاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ایک سسٹم تھا، طریقہ تھا. میں حضور پاک کی بارگاہ میں جاتا، وہاں پر بیٹھتا، جو حضور کہتے میں اس کو نوٹ کر لیتا، یاد کر لیتا، دماغ کے اندر لکھ لیتا. تو کچھ لوگ کہنے لگے حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں کوئی شبد بول دیا اور تم نے وہ لکھ لیا، اور وہ ایسا ہو کہ لکھنے کے قابل نہ ہو تو پھر نقصان ہوگا، اور تم حضور پاک کے لیے وہ شبدوں کا استعمال کر جاؤ جو لائق نہ ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے بھی ڈر سا لگا، یار ہاں ایسا تو ہوتا ہے. حضور کبھی غمگین ہے، کبھی کوئی خوشی میں بات کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی ہے جو وہ جنرلی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. تو کہا میں نے لکھنا بند کر دیا، بس حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا. حضور نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ معمول کے خلاف، سسٹم کے خلاف لکھنے کا جو تمہارا طرز طریقہ تھا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا حضور آپ کبھی غصے میں بولیں، کبھی خوشی میں بولیں، تو ساری چیزیں تو لکھی نہیں جاتی. تو حضور پاک نے کہا میں کوئی بات اپنی خواہش، اپنی خوشی سے نہیں کرتا، میں ساری باتیں رب کے کہنے پر کیا کرتا. لکھ ہی لیا کرو، سارا نوٹ ہی کر لیا کرو، ان ساروں کو محفوظ کر لیا کرو. یقیناً یہ ساری باتیں کام کی باتیں ہیں. حضور پاک نے جو کہا یقیناً صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایسا ہی کیا. آج آپ کو اللہ توفیق دے اور سننے کے موقع نصیب کرے، اور آپ دیکھیں نا تو حدیثوں کے اندر حضور پاک کے طرز طریقے، سسٹم، انداز سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں. جیسے ابھی میں نے ایسے ہاتھ کیا نا، حضور پاک حدیث بیان کرتے کرتے کیسے ہاتھ کرتے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. مسکرائے تو ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے وہ بھی لکھا ہوا ہے. ہونٹ ہلے صحیح لیکن دانت تو سارے ہیں، اور سارے دانتوں میں سے کتنے دانت دکھے اور کتنے نہیں دکھے وہ بھی لکھا ہوا ہے.
ایک ایک بات صحابہ اکرام نے نوٹ کر کے رکھی ہے. نوٹ کرنے کی وجہ تھی نا کہ کوئی حضور پاک کے تصور کے اندر ایسا گم جائے کہ پھر اسے کوئی چیز اور یاد نہ رہے. اور ہاں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں حدیث سمجھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں تو وہ پڑھاتے ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں. ایک دم یوں سمجھے نا آپ کو ایک سین نہیں لیا جاتا ہے, ایسا ہی بالکل یوں ریئلائز کیا گیا ہے, دکھایا گیا ہے, پڑھ سکتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ قوم اپنے دین کو سیکھنے سمجھنے کی طرف آئے تو وہ ساری چیزیں لکھی رکھی ہوئی ہیں اور موجود ہیں, اور جب تک ایمان والے رہیں گے تب تک وہ ساری چیزیں موجود رہیں گی. جیسے ہی ایمان والے چلے گئے تو وہ ساری چیزیں اٹھا لی جائیں گی, پھر دنیا میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی, انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے, پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا. کیا کہا آگے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں بولتے ہیں. اللہ انہیں سکھاتا ہے, بڑی طاقتوں قدرتوں والا پروردگار یہ رب عز و جل محبوب پاک کو سکھاتا ہے, اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعلیم امت کی طرف لاتے ہیں. حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, وہ ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں اور وہ پیغام سارے امتوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور وہی قرآن کے اندر موجود آج پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو رب نے کہی ہیں جبرائیل لے کر کے آئے ہیں اور حضور پاک نے ان کو قبول کیا ہے, آج موجود ہے. موجود تو آپ بھی ہیں, قرآن بھی موجود ہے, لیکن ڈسٹینس بڑا سارا ہے, دوری بہت ساری ہے, فاصلہ بہت سارا ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمیں وہ قرآن جس کی اتنی ساری عظمتیں وہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کے اندر شدید القوا کا شبد استعمال کیا گیا, ذو مرہ کا شبد استعمال کیا گیا, فاستوی کا شبد استعمال کیا گیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان تینوں شبدوں کے اندر کبھی حضور مراد لیے جاتے ہیں, کبھی جبرائیل مراد لیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے خاص فرشتے بندے حضرت جبرائیل کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی, بڑی طاقتیں, بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی. آپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنا ہوا, قوم لوط پوری قوم اس کے اوپر عذاب نازل کرنا ہوا, تو اس کا سسٹم یہ ہوا کہ پوری بستی کو, پورے لوکیشن کو, پوری بستی کو حضرت جبرائیل نے اٹھا کر کے اپنے پروں پر رکھ لیا, اور پھر لے جا کر کے آسمان میں اتنی بلندی پر لے گئے کہ وہاں سے فرشتوں نے اس بستی میں رہنے بسنے والے مرغے اور یہ کتے جو سارے اس اندر بستی کے اندر تھے, ان کی آوازیں فرشتوں نے سنی. پھر عذاب کا معاملہ تھا, بلندیوں پر لے جا کر کے ان ساروں کو زمین میں پٹک دیا گیا. یہ طاقت کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کے اندر سے یہ آتا ہے کہ جب ایک قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہوا, قوم سمود, جس نے اپنی طاقت اور بڑائیوں کی باتیں کی ہیں, جس نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا تھا ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, ہم بڑے طاقتور شکتی شالی ہیں اور ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں, پہاڑوں کے اندر ہمارے گھر ہیں, ہم اس کے اندر سیف ہو جائیں گے, عذاب آنا ہو تو آئے. تو ان کی وہ طاقت کا جو پاور تھا نا, وہ اس طرح سے ختم کیا جاتا ہے. حکم حضرت جبرائیل کو ہوا, حضرت جبرائیل نے خالی اپنا پر ہلایا, پر کے ہلنے کی جو ہوا تھی نا, اسی سے وہ ساری قوم ختم ہو گئی. شدید القوا ذو مرہ, سخت قوتوں والے طاقت والے حضرت جبرائیل. اللہ رب العزت نے وہ شکتیاں عطا فرمائی کہ جب اللہ حکم فرمائے جبرائیل جاؤ ہمارے نبی مرسل کے پاس جاؤ اور انہیں ہمیں ہمارا پیغام دے کر کے آؤ, تو بس یہ منٹوں سیکنڈوں کی بات ہی چھوڑ دیں آپ, حضرت جبرائیل حکم ہوتا اور حاضر ہو جاتا ہے. یہ حضرت جبرائیل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اگر اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر مطلب حضرت جبرائیل کا لیا جائے, پھر فاستوی کا جو شبد ہے
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے استوا فرمانا، اپنے جگہ پر قیام فرمانا، اپنی جگہ پر ٹھہر جانا۔ حضرت جبرائیل حضور پاک کے ساتھ سفر معراج میں تھے، لیکن ان کی ایک حد آ گئی، کون؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرا پر حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، حضور بس اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبرائیل کے، اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبرائیل کے، اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا۔ تو فاستوا کا جو مطلب ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل وہاں پر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، قیام فرما لیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک جاتے ہیں۔ اب دوسرا مطلب، اگر اس آیت پاک کا دوسرا مطلب لیا جائے تو علمہ شدید القوا، بیچ میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہٹ جائیں، پیغام خدا کا آتا ہے لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ ہٹا دیں تو وہاں پر ڈائریکٹ رب نے بات کی، رب نے پیغام دیا، رب نے جو میسیج دینے تھے اپنے محبوب کو دیے، تو جبرائیل کو جو رب اتنی ساری طاقتیں دے سکتا ہے وہ رب کتنی طاقتوں والا ہو۔ تو اس آیت پاک کے اندر کہا جاتا ہے وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، آسمان کے سب سے بلند کنارے، سب سے اونچائیوں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معراج کا جو شبد ہے نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بلندیوں کی آخری حد پر چلے جانا، چرم سیما جسے کہا جاتا ہے، بلندیوں کی آخری حد پر چلا جانا۔ اور یقیناً رب عز و جل نے محبوب کو جب بلایا ہے تو بلندیوں کی انتہا وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لامکا کے مکی جنہیں کہا جاتا ہے، ایسی جگہ جسے جگہ ہی نہیں کہا جاتا، جگہ ایسی جسے جگہ ہی نہیں کہا جاتا، لامکا کہا جاتا ہے۔ حضور پاک کو وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ لامکان تک، مکان سارے ختم۔ آپ بولے نا یہ ساتوں زمین کے اوپر کا حصہ، آسمان، فضا، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، یہ ساری چیزیں جگہ ہے۔ کیا ہے؟ جگہ ہے۔ اب اس سے جب آگے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لامکان، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نصیب ہوئے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ خدا کا دیدار اور اس کے دیدار کی گھڑیاں قریب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رب کا وہ جلوہ نزدیک تر ہوتا گیا، نزدیک، اتنا نزدیک ہو گیا کہ اس میں اور حضور پاک میں، جلوہ پاک میں اور حضور پاک میں بس اتنا فاصلہ جیتا آپ سمجھے 2 ہاتھ کا فاصلہ، بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر وہ ملاقات کی گھڑیاں، وہ ملاقات کے معاملات، وصل کی گھڑیاں، اللہ رب العزت سے ملنے کا جو وقت ہے، وہ سمے ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو پھر کیا ہوا؟ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہاں پر ایک راز بیان کر کے بات ختم ہوئی۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو اس جلوے نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، جو کہا تھا کہہ لیا، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب ان کی تشریح نہیں کی گئی ہے، ان آیتوں کی تشریح نہیں کی گئی ہے، راز ہے تو راز ہی رہے ایسا کہہ لیا گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کے اندر جو باتیں ہیں، وہ باتیں جب اخص الخاص، بڑے مرتبے پر فائز، وہ میں نے کہا تھا نا جمعہ میں، صوفی یہ جھوٹے صوفی آپ تک سچ بات نہیں لاتے۔ سچے صوفی ہونا
تو ان تک یہ باتیں پہنچتی ہے جو بیچ میں راز رہ گئی ہیں، جو بیچ میں جو راز رہ گئی ہیں وہ ساری باتیں خاص اخص الخاص لوگوں تک پہنچتی ہے، ان تک پہنچائی جاتی ہے، اور وہ باتیں ایسی ہوتی ہے جو عام کتابوں میں، عام سسٹم میں، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتی، جو ان جلووں کے اندر گم ہوتا ہے صرف اس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اور وہ جلووں کے اندر جا کون سکتا ہے؟ پکا پورا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ پر جو آ جائے، طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ یعنی شریعت، آپ کا کہا ہوا، آپ کی کتھنی کرنی جسے کہا جاتا ہے، حضور کا قول و فعل پورا طریقے سے جو عمل کر لینا تو اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے، پھر ان کے حال اور ان کی شانیں وہ بن جاتی ہے۔ میں اور آپ اس طرح کی محفل میں مشکل سے بیٹھ پاتے ہیں، ان کی محفلیں، ان کی ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ہر کوئی جا نہیں سکتا۔ امیر خسرو پہنچ گئے، امیر خسرو پہنچے نا تو کنڈیشن چینج، دیکھا بہت کچھ، دیکھا بہت سارا دیکھا، پھر آئے نا تو بیان کرنے لگ گئے، نمی دانم کچے منزل بود شب جائے کی من بودم۔ کیا کہا آ کر کے پتا؟ نمی دانم میں نہیں جانتا کون سی منزل تھی، جب رات میں جہاں پر میں گیا، جو میں نے دیکھا، جو حال ماحول میرے سامنے تھا، نہیں معلوم جگہ کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کی من بودم، ہر سو رقص بسمل بود شب جائے کی من بودم۔ وہاں کا ماحول اور حالت ایسی تھی جیسے کہ وہ کٹا ہوا مرغ ہوتا ہے نا، مرغ کاٹی ہے آپ نے کبھی؟ یہ نہیں، بوائلر نہیں، دیسی کاٹا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں کاٹا ہے، محمد بھائی آپ نے کاٹا ہوگا۔ اس کو کاٹے نا، پھر کاٹنے کے لیے ہمارا سسٹم اور طریقہ کیا ہے کہ صرف 3 نسیں کٹنی چاہیے، اندر جو دماغ کی نسیں ہیں نا وہ باقی رہنی چاہیے۔ تو وہ جو مرغ ہوتا ہے نا بہت تڑپتا ہے، بہت تڑپتا ہے، مطلب اپنے آپ کو زمین میں پٹکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو زمین میں پٹکے گا، یعنی اگر آپ کمزور دل کے ہیں نا تو آپ تو کاٹ ہی نہیں سکتے، سمجھ لیں، آپ کاٹنا مرغ کو ہے لیکن آپ کاٹ نہیں پائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقص بسمل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رقص بسمل۔ اب رقص بسمل کی کنڈیشن جس کی ہو جائے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی جان نکل گئی ہے، بس وہ تڑپ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ آخری منزلوں کے اندر ہے۔ حضرت امیر خسرو کیا کہتے ہیں؟ ہر سو رقص بسمل بود، ہر جگہ ایسا ہی حالت تھا، ہر کوئی تڑپ رہا تھا، ہر کوئی طلب کے اندر تھا، ہر کوئی اس دیدار کے اندر مشغول تھا، نہیں سمجھ سکا کیا جگہ تھی اور کیا ماحول تھا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رقص۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وجد۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح کے اندر جو رقص اور وجد آتا ہے نا وہ اس پرکار کا ہوتا ہے، یوں جنرل پبلک کے بیچ میں مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ بھائی صاحب اگر اچھل کود کرے نا تو اس کو ڈانس کہا جاتا ہے، رقص اور وجد نہیں کہا جاتا۔ شرع کی پابندیوں کے ساتھ وہ منزلیں اگر مل جائیں تو پھر انہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہے جو خدا نے اپنے بندہ خاص امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی فرمائی ہے انہیں پتہ چلتی ہے، پھر انہیں پتہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کو اگر یہ ساری باتیں بتاؤں نا، امیر خسرو کیوں گئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اپنے پیر نظام الدین اولیاء کو ڈھونڈنے گئے تھے، اس منزل پر ڈھونڈنے گئے تھے۔ کوئی نشے کی بات نہیں ہے، ریئلٹی کی بات ہے، کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھنے گئے تھے کہ میرے پیر صاحب کا مقام کیا ہے۔ اب اللہ کرے ایسے لوگ مل جائیں اور ان کا دامن مل جائے، پھر بات ہی بن جاتی ہے اور معاملے ہی اونچے ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو پائے جاتے ہیں نا، آپ کو جو ملتے ہیں، میں نے کہا تھا 97% لوگ ایسے ہیں بس خالی باتیں کرتے ہیں، حقیقی جو ہوا کرتے ہیں بہت دور کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور ان سے اگر آپ ملنے جاؤ نا تو وہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہتے ہیں۔ ولی کرامات اور دعوے تو دور کے رہے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔
ایسے ہیں لوگ پائے جاتے ہیں، اور بس انہوں نے اس ماحول کو چھوڑ کر کے ایسے جنگلی وستار، ایسے پرتر وستار، ایسے گاؤں دیہات جہاں پر گاڑیاں بھی مشکل سے آپ کو ملیں، ایسی جگہ پر انہوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ بس وہاں پر کوئی ان کو پا لیتا ہے، ان سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور بس ان کے اندر گم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے وحی فرمائی، اس جلوے نے وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی یعنی جو کہا وہ کہہ دیا۔ اب اسی کے اندر سے مسائل شرعیہ آتے ہیں، تبلیغ کے احکام آتے ہیں، علم کی باتیں بہت ساری آتی ہیں، لیکن وہ اس کے اسٹیپ ہوتے ہیں۔ عام علماء کو وہ بتایا جاتا ہے جو ان کے لائق ہے، اس میں سے کچھ خاص مرتبے پر فائز ہوتے ہیں تو ان کو وہ بتایا جاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی اور درجوں پر فائز ہو جائے تو اسے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اس جلوے نے، اس جلوے کو جو دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ ساری چیزیں آ کر کے حضور پاک نے اپنے غلاموں کو بتا دی۔ کیا دیکھا، کہاں گئے تھے، کس جگہ گئے تھے، تو وہ ساری چیزیں، ساری باتیں، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، بیت المقدس کے اندر نبیوں کی امامت کے معاملات، نبیوں سے ملاقات کے معاملات، پھر حضرت جبرائیل سے جو ملاقات ہوئی، یہ ساری چیزیں آج حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے آ کر کے بتائی، جب جا کر کے موجود ہے، اور بتانے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ بے ایمان جو حضور پاک پر اعتراض کر رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان منٹوں میں، سیکنڈوں میں جا کر کے بھی آ جائے، آسمانوں کے سفر پار کر کے بھی آ جائے۔ آج اگر میں یہ تذکرہ کروں تو میرے سامنے آپ اخبار نہیں لا کر کے رکھ دیں گے، یہ سنیتا ولیم یہ اتنے سال 9 مہینے تک وہاں پر رہی، پھر اس کی زندگی یہ ہو گئی۔ آپ مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ 7 آسمان کی ہم نہیں بات کر رہے ہیں، بولے ہم تو چاند میں سفر کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے، کئی سارے انسان ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مانے گا کوئی؟ اب میں کیسے سمجھاؤں گا؟ تو سائنس کے داخلے مجھے دے گا، سائنس کی وہ ویاخیا مجھے سمجھائے گا، اس کے ماحول سمجھائے گا، یہاں پر یہ واتاورن ہوتا ہے، یہاں پر آگ ہوتی ہے، یہاں پر تیز ہوا ہوتی ہے، یہاں پر سخت برف ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہاں پر انسان جی نہیں سکتا، وہاں پر انسان رہ نہیں سکتا، وہ ساری باتیں کرے گا۔ ہم کیا کہیں گے؟ وہ اقبال کا عشق میں ڈوبا ہوا، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جتنی ہے انسان کے لیے ہے۔ رب کا کہنا یہ ہے میں نے بنایا انسان کے لیے ہے، دوں گا اس وقت کہ انسان میرا بن جائے۔ انسان جب رب کا بن جاتا ہے تو پھر اس کے کنٹرول میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم مانتے قبول کرتے ہیں کہ واتاورن کے اندر فرق آتا ہے، بہت کچھ تبدیلیاں آتی ہے، لیکن جب بندہ خدا کا ہو جائے تو پھر اس کے سامنے آپ یہ بات نہ کریں آگ لگتی ہے، برف پڑتی ہے، یہ باتیں نہ کریں۔ ہم کہیں گے ہمارے قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے بندے خاص ابراہیم کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تھا تو آگ نہیں رہی تھی، پھول بن گئی تھی۔ وہ سسٹم الگ، وہ طریقے الگ۔ ہم کہیں گے نبیوں کی بات اور اونچی ہوا کرتی ہے۔ نبیوں کے ماننے چاہنے والے اولیاء کرام کو رب وہ طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے ماننے امتیوں میں سے ایک امتی جو 500-600 سال کے بعد آتا ہے، چاہتا ہے تو پانی کو آرڈر کر کے اپنے کوزے میں جمع کر لیتا ہے۔ آپ ہمارے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے، ہمیں وہ نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ رب پروردگار جو بندہ اس کا ہو جاتا ہے اسے وہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ بندہ ہے محی الدین، پاؤں کے اندر قدرت وہ عطا فرما دی، مردے کو ٹھوکر ماری وہ زندہ ہو گیا۔ ایسے کئی وہ اولیاء کرام ہیں، ان کی کرامتوں کے تذکرے آپ نے سنے ہی سنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس جاہل سے بات کریں گے جس کے پاس دنیاوی علم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو ہے جاہل، وہ ہے جاہل۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کو جوائنٹ کر کے چلنا چاہیے، پھر ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس آیت پاک کے اندر کہا گیا ما کذب الفؤاد ما رہا،
دل نے اسے جھٹلایا نہیں، جو کہا جو آنکھ نے دیکھا اسے آ کر کے بیان فرما دیا، بیان کر دیا۔ تو یہ سورہ نجم کی کئی ساری آیتیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر حضور پاک کا تذکرہ، حضور پاک کے بات کرنے کا تذکرہ، حضور پاک کی ملاقات کا تذکرہ، سمجھ لیں آپ معراج کا پورا سفر اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔